السلام علیکم. اس ہفتے کے چوتھے میل باکس میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا. آج کا پہلا سوال. سر, عمران خان کے وڈرال سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ بظاہر تو نہیں لگتا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ صاحب؟ جی سر. میں سمجھتا ہوں کہ سراسر فائدہ ہی ہوا ہے. اس کا نقصان کیا ہونا ہے؟ کچھ ہیں دل جلے جو سمجھتے تھے کہ اچھا ہے 2-4 مہینے وہاں پہ گزاریں گے اسلام آباد, پھر سے ڈیرا ڈالیں گے. یہ بے تکی بات ہے. ایک مقصد کے تحت آپ ایک طویل سفر پہ نکلیں, کئی ملکوں میں پھرنا ہے آپ نے اور وہ کر کے واپس آنا. ابھی آپ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے, مسٹ یو اسٹل گو. جس طرح افتخار محمد چودھری کے دور میں ان کی بحالی کے لیے ایک جلوس لاہور سے نکلا تھا, ابھی گجرانوالہ نہیں پہنچا تھا وہ, اور فون آ گیا تھا میاں نواز شریف کو, اینڈ ہی ہیڈ ٹو ٹیک اے یو ٹرن فرام گجرانوالہ. جی مقصد پورا ہو گیا. تو اگر مقصد پورا ہو گیا ہے تو پھر وہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ However, اس کے اتنے فائدے ہوئے ہیں ڈاؤن سٹریم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کیمپین جو پچھلے 2 ماہ سے ہو رہی تھی, جس میں 1 مہینہ تو لگاتار جلسے جلوسوں کا تھا, ان کو ایک طرف رکھ دیں. بڑے بڑے جلسے کیے عمران خان, کوئی ایک بھی جلسہ ایسا نہیں تھا جو اس کے معیار سے کم ہو. ہر جلسہ پچھلے سے بہتر ہوتا تھا. فیصل آباد کی تاریخ نے کبھی ایسا جلسہ نہیں دیکھا, لاہور نے نہیں دیکھا, کراچی نے نہیں دیکھا. اگر دیکھے ہیں تو اسی پائے کے بڑے شاندار جلسے, ان سب کو یکجا کر کے علیحدہ کر دیں. اتنا گین, اتنی مائلیج عمران نے نہیں لی جتنی اس ادھوری لانگ مارچ نے اس کو دی ہے. کیونکہ لانگ مارچ ادھوری اس لیے ہے کہ اس کی جو کلمینیشن تھی دیٹ واز دھرنا, لیکن دھرنا واز کنڈیشنل. لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ لانگ مارچ کروں گا اگر آپ نے الیکشن کا اعلان نہ کیا. لانگ مارچ تو اس نے کرنی تھی. اس نے طے کر لیا تھا. جس دن اسے ہلکی سی وسپر کان میں کی شاہ محمود قریشی نے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹریپ ہو جائیں گے, تو اس نے کہا ہو جانے دو. اس پہ میں کہتا ہوں کہ یہ خیال خام ہے ہم جیسوں کا. میں بھی سمجھتا تھا کہ خان بڑا سیدھا سادہ آدمی ہے, وہ بہت کلیور ہو سکتا ہے, اسمارٹ ہو سکتا ہے, کننگ نہیں ہو سکتا. کننگ میں تھوڑا سا نیگیٹیوٹی ہے. تو وہ پالیٹکس میں جو کننگ کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں اگر پہلے نہیں تھی تو اب اس میں آ چکی ہے. وہ معاملہ فہم بھی ہو چکا ہے. بہت زیرک تو وہ ہے ہی, فائٹر وہ بہترین ہے, اور فائٹ کے وہ گر اس کو قدم قدم پر ہیلپ کر رہے ہیں. اب دیکھیے اس نے کیا کیا. میں بھی اس پہ بڑا حیران ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا فائدہ تھا, کیا ضرورت تھی. ہمارے بڑے عزیز دوست 1-2 وہ صف ماتم بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھیں جی اتنا کچھ کیا اور بالآخر ہاتھ ملانا تھا ان کے ساتھ, پھر بالآخر سلوٹ کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ کو. بھئی کس نے کس کے ساتھ ہاتھ ملایا؟ اگلے دن پھر عدالت میں پہنچی تھی گورنمنٹ کہ جی عمران خان کو طلب کیا جائے, یہ جو کچھ کیا اس نے, توڑ پھوڑ کیا, آرسن کیا, اس کے اوپر تو 13 قسم کے الزامات تھے. اگر اس نے ہاتھ ملایا ہوتا تو کیا اگلے دن تو اس کے خلاف اپیلیں ہو رہی ہوتی, درخواستیں ہوتی, اس کے اوپر تو مقدمہ کرنے کی درخواست تھی. وہ تو عدالت نے اڑا دی نا کہ چھوڑے ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. اس لیے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا اس نے کہا مانا 2 لوگوں کا. ایک سپریم کورٹ کہ وہ ریڈ زون میں نہیں گیا, اس کے دھانے تک پہنچ گیا تھا اور وہیں اس نے تقریر کی. لوگ بڑے مایوس ہوئے تھے, یہ دیکھیں یہ تو آگے جا ہی نہیں رہا. قانون شکنی تو تب ہوگی نا تھوڑا سا آگے چلا جائے. اس نے یہ نہیں کی, اس نے تعمیل کی اور جوڈیشری کو زبردست خراج تحسین پیش کیا, جو کہ ٹھیک کرا. دوسری اس نے کس کی مانی؟ نیشنل انٹرسٹ کی. کہ ہماری نیشنل انٹرسٹ کا تقاضا ہے کہ اس وقت آرام سے بیٹھے رہو. تم نے مسل شو کرنا تھا, اللہ نے کروانا تھا تم سے, وہ تم نے کر دیا. اب اگر تمہارا حریف گڑ سے مرتا ہو تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں آٹومیٹیکلی آپ دیکھیے چند گھنٹوں کی بات ہے, پنجاب حکومت دھڑام سے گر جائے گی. کیونکہ وہ بالکل ایک چھوٹی سی پرے کہا ہوتی ہے نا, گھاس کا پتا, اس کے سہارے پہ قائم ہے, ورج پہ آ چکی ہے. پنجاب حکومت پلنج ہونے کے لیے گہری کھائی میں تیار ہے, اور سینٹرل گورنمنٹ وہ امپلوڈ ہونے کو تیار ہے. اس کے اوپر برڈن ہی اتنا, اس نے اپنے وزن سے خود گر جانا ہے. تو وائی ٹیک سچ پینز
لیکن اس میں اس کو گین کیا ہوا کہ اس نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ یہ جسے تم ممی ڈیڈی پارٹی کہتے ہو نا، یہ جسے تم برگر پارٹی کہتے ہو نا، اس نے لاٹھیوں کا سامنا نہیں کیا، لاٹھیاں کھائی ہیں، اس نے سیدھی فائرنگ بھی برداشت کی ہے. اور شیلنگ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں نا آؤٹ سائڈ یورپ چونڈا کی جنگ سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی العالمین کے بعد. میں سمجھتا ہوں ایک دن میں اس سے زیادہ ٹیئر گیسنگ، آنسو گیس کے شیلز نہیں پھینکے گئے ہوں گے جتنے ایک دن میں 25 کو پھینکے گئے. ان کا سامنا کیا ان برگرز نے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا خوبصورت پلیکارڈ ہاتھ میں تھا اس بچے کے کہ یو آر میسنگ ود اے رانگ جنریشن. یہ وہ پرانی یبوست زدہ ڈرپوک جنریشن نہیں ہے، یہ نئی جنریشن ہے. ینگسٹرز ایک مدر اپنے 1 مہینے کا بچہ اور اس کے ساتھ دوسرا بچہ صرف 2 سال کا سڑک پہ سلا کے پھر بھی بیٹھی ہوئی. میں سمجھتا ہوں وہ مدر بھی ینگسٹرز میں شمار ہوتی ہے. صرف وہ ینگسٹر ہی ہے. جی 1 مہینے کا بچہ کیا ہوتا ہے، اس جذبے سے بھی نکلی. جی تو یہ زیادہ ہوگی، اس کی عمر 27-28 اس بی بی کی. جی تو یہ اسی جنریشن سے تعلق شی ہیڈ آل دا ریزن کہ وہ چلو ایکسکیوز کر لیتی کہ بچہ بڑا چھوٹا ہے. بٹ تو بہت سو کو بڑا غم ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی درد اٹھتی ہے کہ خواتین اس کو کیوں اتنا سپورٹ کر رہی ہیں. حالانکہ دوسری طرف ایک خاتون ہے جو آرچ رائیول ہے عمران خان کی، وہ شہباز شریف نہیں ہے، مریم ہے. لیکن دیکھ لیجئے یہ کیا چھوٹا گین ہے میرے بھائی. کیا آپ نے مسل بھی دکھایا اور آپ نے لوہا بھی منوایا کہ جسے تم برگرز کہہ رہے ہو یہ کون لوگ ہیں. پھر اس نے ایک اور بہت بڑا گین کیا کہ اس نے اس فاشسٹ جماعت کا، یہ نواز لیگ کا گلو بٹ کلچر ایکسپوز کر دیا. لوگ بھول جاتے ہیں نا، بڑی زود فراموش قوم ہے یہ ماڈل ٹاؤن کو بھولتی جا رہی تھی. تو بہت ہی اچھا ہوا کہ آپ نے زخم ہرا کر دیا. لوگوں کی یاداشت پھر سے واپس آ گئی ہوگی. بہت سے فلوٹرز جو کمیٹڈ نہیں ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں، انہیں یاد آ گیا ہوگا کہ یار اگر آج یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے تو ماڈل ٹاؤن تو کوریج بھی نہیں تھی، کسی نے اتنا ایکسپوز بھی نہیں کیا تھا. وہ بھی یقیناً ہوا ہوگا، زیب داستان کے لیے لوگ نہیں کہتے، یقیناً ہوا ہوگا کہ وہ تو کہتے ہیں نا پتہ نہیں کون آ گیا اور اس نے 14 بندے مار دیے. آپ ہی نے مروائے تھے بھائی. پھر سپریم کورٹ کا میں نے ذکر کر دیا. سپریم کورٹ کے ساتھ ایک طرح سے فینسز مینڈ ہو گئے ہیں اس کے. وہ شاکی تو تھا، قدم قدم پر ان کے فیصلوں کے بارے میں دکھی ہوتا تھا، لیکن دیکھ لیجئے اس نے اپیل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. کا مطلب یہ کہ مایوس نہیں تھا. کیوں؟ وہ واریر ہے، وہ فائٹر ہے. فائٹر آخری بلٹ تک لڑتا ہے کہ نہیں؟ وہ آخری گیند تک لڑتا تھا کہ نہیں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی نئی بات نہیں ہے. اس نے آخری وقت تک بار بار مخاطب کر کے کہتا رہا ججز سے کہ پلیز دیکھیے، ذرا غور سے دیکھیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہماری نیشنل انٹرسٹ یہی ہے، اور کیا اس وقت کی جو انتہائی مخدوش سچویشن ہے وہ الاؤ کرتی ہے ہمیں. تو پھر اللہ نے کرم کیا، عدالتوں نے اس طرح سپورٹ کیا، یہ جانتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے، ورنہ عدالت کی کیا انٹرسٹ. یہ تو بیچارہ بالکل بے یار و مددگار ہے، اس کو تو آشیرواد بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ تو صرف وہی سو کالڈ برگر فیملیز ہیں، وہ پڑھی لکھی. یا ایک اور نیا فیکٹر، یہ جو ایکس سروس مین ہے، یہ پہلی دفعہ اجاگر ہوا ہے کہ فوج کے ریٹائرڈ آفیسرز، ان کی فیملیز، ان کے بچے ایک قوت بن کے سامنے آئے. اور یہ ایسی ہیومن شیلڈ تھی کہ جس کے آگے کسی کی نہیں چل سکی. یہ بھی اسی مارچ کی دین ہے. پھر اس کے اپنے الفاظ، جو پہلی بات اس نے اپنی تقریر میں کی تھی، میں ساری رات جاگ رہا تھا، میں نے اس کی تقریر A to Z سنی ہے. جو پہلی بات اس نے کی تھی نا کہ آج میں سرخرو ہوں، میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میری یہ ایفرٹ ثمرآور ثابت ہوئی ہے. تم لوگوں نے اپنے خوف پہ قابو پا لیا. اگر آپ اپنے خوف پہ قابو پا لیں، میں چھوٹی سی مثال دوں گا ایک فلم کی، یہاں سب نے دیکھی ہوگی، میٹرکس. اس میں ٹرینیٹی کیا کہتی ہے کہ اب مجھے ڈر نہیں لگتا، اب میں اپنے خوف پہ قابو پا چکی ہوں. اور وہیں سے
اس کی فتوحات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ اس کی ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ میں تو حیران ہوں کہ لوگ کس طرح کہتے ہیں، اور یہ بھائی صاحب ہی نہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، میرے اپنے دوست اور خان کے دوست، ہمارے گروپ کے دوست، وہ بیٹھے ہیں بیچارے واقعی صفحہ ماتم بچھا کر، پتہ نہیں کیا سوچ کے بیٹھے ہیں کہ عمران پیسے لے کے واپس آ گیا، کسی سے مکا کر رہا ہے۔ یار خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، کوئی چھری تھلے سا لو، کوئی 4-5 دن گزرنے دو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پھر ایک اور، یہ بھی اسی شو آف مسل، گو کہ یہ انٹینشن نہیں تھی اس کی، وہ ایک اچھی نیت کا بندہ ہے، اس کا ہر کام آخر سیدھا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا چالاک، اتنا معاملہ فہم اور اتنا اچھا سکیمر وہ کبھی نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ڈیوینٹی ہے، ڈیوائن سپورٹ ہے اس کو، کہ یہ شو آف مسل، یہ شو آف پاور، یہ شو آف ڈٹرمنیشن، یہ شو آف کمٹمنٹ، یہ شو آف ڈیووشن پبلک کا پہلی دفعہ ایکسپوز ہوا ہے۔ بھٹو کے دور میں بھی یہ نہیں تھا، اور یہ ایک طرح کی منہ دکھائی ہے اس کے لیے۔ نووارد امریکن امبیسڈر، کیوں جناب؟ ابھی چند دن ہوئے انہیں آئے، کیا رپورٹ بھیجی ہوگی اس نے کہ بھی یہاں تو پورا ملک اس کے ترانے گا رہا ہے۔ اس نے فوراً فون کیا ہوگا ڈونلڈ لو کو، ابے او یہ کیا سوچ کے تم نے یہ سارا سائفر شائفر یہ کیا تھا بھائی، تمہیں پتا ہے؟ اب ڈونلڈ لو بھی روتا ہوگا کہ بھائی جان مجھے جو رپورٹ تھی نا لینگلی سے اور ادھر سے، وہ یہی تھی کہ 7% ہے اس کا اپروول ریٹ، وہ اصل میں نا اس کے ساتھ جو 8 کا ہنسا تھا وہ گم گیا کہیں، وہ 87% تھا۔ بے وقوفوں سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک اور گین بہت تگڑا اس نے کیا، اگر آپ غور کریں، ضروری نہیں ہے کہ اس نے سارا کچھ گین کر لیا ہے، سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس نے 6 دن کا لیٹ سے ریسٹ اس نے، دیکھیے وہ سیدھا کدھر گیا، وہ سویا نہیں تھا ملتان کے بعد۔ میں تو جانتا ہوں نا اس بیچارے کے مسائل ہیں، وہ جتنا ریلیکس ہو کے بنی گالا سوتا ہے کہیں اور نہیں سوتا، ویسے تو کمانڈو آدمی ہے، وہ ڈرائیور ہوٹل پہ بھی سو جاتا ہے، ہاں جی، اور سکون۔ لیکن اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، اپنے معاملات، اپنا ٹوائلٹ آپ کے، اپنا بیڈ آپ کا، اپنا کمرہ آپ کا، لان آپ کے، پیٹس، یہ سارے ایک اس کا حصہ ہیں اس سیناریو کا جس میں آپ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ملتان سے جس دن کا گیا وہ پردیسی تھا، وہ یہاں سے سیدھا بھاگا ہے، بنی گالا گیا۔ اب اسے ڈر نہیں تھا، اب اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، اس کو سیکیورٹی امبریلا مل چکی تھی قانون کی طرف سے، اس نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سارا کچھ کیا۔ اس نے ایک دن بھی توڑ پھوڑ کا رستہ نہیں اپنایا۔ میں بار بار کہتا ہوں، یہ جو درختوں کو آگ لگی ہے، یہ جو میٹرو اسٹیشن کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی تھی، یہ اب تک ایکسپوز ہو چکے ہیں وہ لوگ، اور وہ کس کے تھے؟ اب بقول شخص ہے، میرا منہ بند ہی رہنے دیں، وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کس کے لوگ تھے۔ ہاں ہاں باپ، ہم پہ ہی الزام لگائیں گے، پتا ہے سب ہمیں۔ انہوں نے کچھ نہیں بولا، ویسے اشارہ تو دے رہے ہیں۔ آپ کی اپنی داڑھی میں تنکا ہے۔ ہماری تو داڑھی ہی نہیں۔ اچھا میں ایک سیریس بات کر رہا ہوں، اجازت ہے؟ تو ہم کیا یہاں پہ شکرکندی لگا کے جو ہے بیٹھے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میل باکس نہیں کرنا ہے، میل باکس میں نہیں، نہیں میل باکس از اے سیریس سیگمنٹ۔ اوکے، کیا کہنے سر، وائٹ شوز۔ اچھا جی سر ادھر بھی اچھا جی، ذرا سن لو، شرٹ دے نال جراباں میچ۔ ہاں جی، کیا کہنے یار، ویسے کون تانوں آپ کر دے میچنگ ساری؟ اس کا وہ کوئی ہے تعلق ہے، ہاں ہے تعلق، میں خود کرتا ہوں۔ اچھا جی، اتنا ٹائم ہوندا تہاڈے کو کوئی جراباں میچ کر رہے ہو شرٹ دے نال لا لا کے؟ لا کے نہیں میچ کرتے تھے، دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں۔ بہت ہی فضول گل ویسے تسی اجے تک عام زمین تے بوٹ نہیں پائے، مجھے لگتا عام زمین کیوں؟ گندے نہیں نہ ہوئے بھائی؟ عام زمین۔ اچھا جی، میں کہہ رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو 4 days 5 days اینڈ دین اگلا دھرنا، اگلا مارچ، وہ ایسا خونی نہیں ہوگا، وہ سکونی ہوگا، وہ سکونی مارچ ہوگا، تھورو فیئر ہوگا، پورے ملک سے لوگ آئیں گے، اور خصوصاً وہ جو نہیں جا سکے پراپرلی۔ جی وہ کون سا؟ لاہوری، لاہوری، فیصلہ بادی، اکاڑ بھی سارے لاہور، فیصل آباد، اوکاڑا، قصور، گجرانوالا، یہ بیچارے، ایون سرگودا، یہ بیچارے بیچ میں ہی رہ گئے۔ ساؤتھ سے ساؤتھ پورے کا پورا رہ گیا۔ اب تماشا دیکھیے گا،
کہ یوں سکون سے یہ کارواں چلے گا, وہاں جائے گا, بیٹھے گا, اگر جانا پڑے. اور اس کو بھی پروٹیکشن ہے عدالت کی. عدالت کلیئرلی کہہ چکی ہے. اور جیسا کہ ہمارے شو میں یہ بات ہوئی تھی ایک دفعہ کہ عدالت کے حکم کو تو اس دن بھی نہیں مانا رانا ثناء اللہ اور ان لوگوں نے. بھائی اس وقت جب یہ نوبت آئی, اول تو اللہ نہ کرے, آئی ایم 95% شیور کہ نوبت نہیں آئے گی. اگر آئی تو حکومت پنجاب نہیں ہوگی وہاں پہ, اور اگر حکومت پنجاب نہ ہوئی تو پھر گلو بٹس کہاں سے آئیں گے؟ کیوں بھیا؟ حکومت پنجاب میں آپ ہیں, میں نہیں ہوں. پی ایم صاحب آپ کا بھی کچھ بنتا ہے, دیجئے جواب. سی ایم صاحب یہاں آپ کا جواب ہے. ایک اور بہت بڑا فائدہ کپتان کو انڈائریکٹلی اللہ نے پہنچایا ہے. تو وہ یہ سارے فائدے اللہ پہنچاتا ہے, نقصان بھی اللہ پہنچاتا ہے, لیکن اس میں تو فی الحال صرف فائدے ہی فائدے دیکھ رہا ہوں. مجھے ابھی تک ایک نقصان نظر نہیں آیا. اور بخدا میں بڑا کین آبزرور ہو کے, بڑا جو ایک کنجوس ہوتا ہے نا, مارکنگ کرتا ہے جو بندہ, ایکسٹینجی ایگزامینر ہوتا ہے, میں اس طرح نمبر دے رہا ہوں کہ خان کو پہلی دفعہ اس لیول پر موقع ملا اپنے کھوٹے سکے چیک کرنے کا. اسے پہلے بھی پتا تھا, ہی اسٹل از سراؤنڈیڈ بائی کھوٹا سکاز, ہی از سراؤنڈیڈ بائی 2 نمبر پالیٹیشنز, کرپٹ پیپل, امپوسٹرز, جوڈا ٹائپ پیپل who claim to be friends but they are enemies actually, and they are enemies of the state. اور اس کو اس کا بھی پتا ہے. یہ لاہور شہر کے جو مدار المہام تھے پولیٹیکلی, آپ کو پوری لانگ مارچ میں کہیں نظر آئے؟ اعجاز چودھری مجھے تو نظر نہیں آیا. He was supposed to be there. He was supposed to lead the Lahoris. He was seen nowhere. پھر میاں محمود الرشید, جن کی ایبسنس نے انہیں اور زیادہ کنسپیکوس کیا ہوا تھا, پرومیننٹ کیا ہوا تھا, وہ سنا پکڑے گئے تھے. کیوں جی, ایسی ہے کوئی بات؟ سر سننے میں آیا کہ پکڑے گئے تھے, بعد میں چھوڑ دیا. کیوں ببو صاحب, آپ چونکہ بہت مانیٹر کرتے رہتے. سٹور روم چ لکے رہنے ادھا پونا گھنٹہ, وہ کہندے چلو لکنا تو جتھے جہاں موقع ملے بندہ لک جائے, لیکن وہیں رہے پھر اتنے ہی رہے. پھر کہندے پولیس چل گئی, آ کہندے ہن میں اتھوں ہی الیکشن لڑنا. تو وہ نظر نہیں آئے. یہ کمزوری ہے ان کی. حماد اظہر جیسوں سے زیادہ متاثرین کون ہوں گے؟ یاسمین راشد سے زیادہ افیکٹی کون ہوگا؟ 35-40 ہزار دی سکرین پیندی. تو انہوں نے, یار 35-40 ہزار کی بات نہیں ہے, سر اور کی جرت کی بات ہے, جرر ایک اس دھج کی بات ہے جس سے کوئی مقتل میں جاتا ہے. تمہیں کیا پتا؟ نو کی پتا جی, ڈوم ہے. نہیں ڈوم ہے تو کیا مطلب ہے, دل تو رکھتا ہے نا. یہ نہیں تراز جو مینوں ڈوم کہہ رہے ہیں. نہیں ڈوم ہے تو کیا. بہت اچھے. ویسے ڈاکٹر صاحب تسی یہ سوال کر کے چپ کر کے بہن دو, کان ساڈے اندی بھائی لے جاندی. بات ہی ایسی ہے, حالات ہی ایسے ہیں. بھائی جس نے سوال کیا ہے نا, وہ اپنے بال نوچ رہا ہے اس وقت, پتہ ہے. نہیں اگر تو کہتے ہیں میرے پاس اور بھی ہیں دلائل, میں تو 10 دلائل سوچے ہوئے ہیں. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے مجھے نہیں پتا, لیکن 8-9 ہو گئے ہیں. بس ایک ادھا اور کر لو پھر چلیے. ایک اور بہت اہم بات, جی لمحہ فکریہ ان کے ہینڈلرز کے لیے نہیں ہے جنہوں نے اپنے اشاروں پہ انہیں نچایا ہے. وہ بھی تو سوچتے ہوں گے نا کہ بھائی مس کیلکولیشن ہو گئی. اب بھی وقت ہے, ایڈورٹائزنگ میں کہتے ہیں میک گڈ کرنا. میک گڈ یاد ہے نا, کبھی پڑھا ہے کہ کسی ایڈ میں کوئی غلط چیز چھپ جاتی ہے تو ایڈورٹائزر آپ کو پے نہیں کرتا, وہ کہتا ہے اس کو میک گڈ کرو, اس کو ریپیٹ کرو, وہ غلطی ریموو کرو. بالکل بالکل. تو اس لیے ان لوگوں کے لیے بھی یہ بڑا اہم موقع ہے جو اس مارچ نے فراہم کیا کہ بھائی جلسے, واقعی جلسے جلوس کچھ نہیں ہوتے. وہ یہ تو کوئٹ انڈیا موومنٹ میں دیکھنے کو ملا تھا اس طرح کا معاملہ. لیو انڈیا موومنٹ تھی جو سائمن کمیشن کے خلاف جو احتجاج تھا, وہ تھا سائمن گو بیک. سائمن گو بیک, جس میں لالا لجپت رائے جان سے گیا تھا بیچارہ لاٹھیاں کھا کے. تو وہ حالت تھی. اب جان سے بڑا نذرانہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے دیا, 5 بندے کام آئے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے اداروں کے لیے کہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے چیز کو میک گڈ کرنے کا. یا تو میک گڈ کر لیں اور یا پھر فیس کریں انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی. لوگ جو اس وقت ریزرویشنز رکھتے ہیں نا
یہ لاوا ہوتا ہے جو پک رہا ہوتا ہے, اس کی ایرپشن سے پہلے ہی کوئی راست اقدام کر لیں. کو ہویا سکون بھائن پئی ٹھنڈ نہیں تے ہلے 4 دن پے نے میرا حل فیصلہ آن جانا نہیں ادو تک تیرا سر گائی جانے. ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی بھی نہ مطمئن ہوئے ہوں. اے 2-4 ریزن ہور چھڈو جی ذرا. میں 10 ریزنیں اور بتا سکتا ہوں. اچھا جی, خدا ایک ہاتھ یار خدا پلیز